آپ نے دیکھا اسٹیٹ سیکرٹری بلنکن کہتے ہیں کہ میرے پردادا بھی جو تھے اور رشیا جب جوز کے اوپر ایکشنز لے رہی تھی تو وہاں سے بچ نکلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جرمن میں کنسنٹریشن کیمپ کے اندر ان کے سوتیلے باپ بھی تھے، لہٰذا وہ بھی وہاں سے بچ نکلے۔ اور میں ایز اے جیو بڑی پین فیل کرتا ہوں، اور حماس نے جو کچھ کیا پوری دنیا کے یہودی پین فیل کرتے ہیں۔ بھائی آپ امریکہ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، میرا سوال یہ ہے، یور اسٹیٹمنٹ از سرونگ امریکن نیشنل انٹرسٹ، امریکن اکنامک انٹرسٹ، آئیڈیولوجیکل انٹرسٹ، امریکن پولیٹیکل انٹرسٹ، کیا اس کو یہ سرو کر رہی ہے؟ از اٹ سرونگ دا امریکن دا انٹرسٹ آف امریکن فاؤنڈنگ فادر؟ اٹ از سرونگ دا فلاسفی آف فاؤنڈنگ فادرس آف امریکہ؟ میرا خیال ہے یہ سب اس کی مخالفت کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ امریکن فاؤنڈنگ فادرز they wanted to make a society upon a hill, a perfect society for others to follow، ایک ماڈل کے طور پہ لانا چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے we won't be a part of dirty politics، power dirty politics of Europe۔ آج آپ اسی کا حصہ بنے ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری ایکسیپشنلزم قائم و دائم رہے، آپ اس ایکسیپشنلزم کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے جو پہلے پریزیڈنٹ واشنگٹن ہیں، جنہوں نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں کہا تھا کہ there is no permanent friend, there is no permanent enemy, only interest is permanent، کیا آپ اس انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں؟ کیا اسرائیل آپ کا پرماننٹ فرینڈ آپ کا بنے گا؟ اس سے آپ کے معاشی مفادات کو گزن پہنچا ہے، آپ کے سیاسی مفادات کو گزن پہنچا ہے، آپ کے آئیڈیل مفادات کو گزن پہنچا ہے۔ آپ تو ریپ اپ کر رہے ہیں لبرل ورلڈ آرڈر کو، آپ تو ریپ اپ کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو، آپ تو ریپ اپ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے ویلیوز کو، لبرٹی کو، ہیومنیٹیرین لاز کو، آپ تو برباد کر رہے ہیں اسے۔ جو امریکہ کا جو تاثر تھا کولڈ وار کے دوران کہ چیمپئن آف لبرٹی ہے، جو امریکن کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 15 جو گارنٹی کرتا ہے کہ انڈیویجول لائف کے بارے میں کہ اس کی لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی وڈ بی پروٹیکٹیڈ، اور گورنمنٹ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لاز کو سنیچ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، فری پریس کی بات کرتے ہیں، ہیومن لائف کے رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو سب کو زائل کر کے رہ دیا۔ اب تو آپ کو دنیا میں آپ کا تاثر یہ بنتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ آپ کھڑیں، اور چائنا کا تاثر پیس بروکر کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ چائنا ایران اور سعودی عرب کی صلح کرواتے نظر آ رہا ہے۔ چائنا کی وجہ سے یمن کے اندر حالات بہتر ہوتے ہیں، چائنا کی وجہ سے سیریا کو عرب لیگ کے اندر منگوایا جاتا ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ کیا کریں؟ آپ جنگ کو چھیڑیں، آپ دو بحری طیارے کھڑے کر دیتے ہیں، جو بحری بیڑے ہیں ان کو کھڑا کرتے ہیں، ایئرکرافٹ کیریئرز کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کی پالیسی DPD ہے، ڈیٹیرنس، پاور اینڈ پلس ڈپلومیسی ہے۔ اور وہی آپ نے کیا، پہلے ڈیٹیرنس کے لیے 2 آپ نے ایئرکرافٹ کیریئر بھیج دیے، پھر پاور شو کیا اور کہا کہ 2000 فوجی ہمارے اور تیار ہیں، 2500 میرین آپ نے پہلے ہی بھیج دیے، اور اس کے بعد آپ ڈپلومیسی کے اوپر نکلیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائے گی۔ یہ اسرائیل نے ڈیفینڈ کیا ہے، تاثر تو ٹوٹ گیا ہے، شکست تو آپ لوگوں نے اندر سے تسلیم کر لیے۔ اب آپ بیرونی طور پہ ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں حماس کو، سولینس پہ اٹیک کر کے کہ ان کے اوپر پریشر پڑے اور وہ کیپٹیوز کو واپس کریں۔ وہ تو کہتے ہیں واپس نہیں کریں گے جب تک فلسطینین آپ قیدیوں کو جب تک جیلوں سے آزاد نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے امریکن جو آئیڈیل انٹرسٹ ہے ان کو آپ نے سرو نہیں کیا۔ امریکن پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے، اینٹائی امریکنزم پورے مڈل ایسٹ کے اندر بڑھے گی۔ آپ کہتے ہیں اینٹائی امریکنزم کس طرح سے بڑھتی ہے؟ اسی وجہ سے بڑھتی ہے جو آپ کی پاور بیسڈ پالیسی ہے۔ دا پاور بیسڈ پالیسی جو ٹوائنبی نے سجیسٹ کی تھی کہ مسلمس بیسٹ رسپونڈ ٹو پاور، جس کو پھر کلیش آف سویلائزیشن کے صورت کے اندر سیموئل پی ہنٹنگٹن لے کر آیا۔ تو کیا آپ کلیش آف سویلائزیشن کی طرف نظر آ رہے ہیں؟ روس کے جب آپ پروپوزل کو ریجیکٹ کرتے ہیں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر، تو اس کا مقصد ساری ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، صرف پیس بروکر کے طور پہ روس اور چائنا آتے ہیں، اس کی ریزولوشنز کو آپ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو ویٹو کرتے ہیں، اور اس کے پاس آپ کے پاس الٹرنیٹیو کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو کھلے عام وہ بچوں کو مارے، خواتین کو مارے، انفراسٹرکچر کو برباد کرے، ایکسپینشنسٹ پالیسی کو لے کے جائے۔ آپ کی اپنی عوام ان کی تنقید ہے، آپ کے تھنک ٹینکس کی تنقید ہے، جیوز لابی کی تنقید ہے کہ آپ نیتن یاہو ریڈیکل ہے، اس کو سپورٹ نہ کریں، اسرائیل کو ڈیموکریٹک نیشن نہیں رہنے دے گا، گیریزن اسٹیٹ بنائے گا، اس کے باوجود آپ اس کو کھلے عام سپورٹ کریں، چونکہ آپ کے چند انڈسٹریل کمپلیکسز، ملٹری کمپلیکسز ان کو فائدہ ہو، چونکہ آپ کو الیکشنز کے اندر فائدہ ہو، آپ اس لیے انسانیت کا خون بہا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے اس سے آپ کے اکنامک انٹرسٹ کس حد تک متاثر ہوئے۔ یہ جو مسٹر بلنکن نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیا یہ آپ کے معاشی مفادات کو سرو کرے گی؟ آپ نے جنگ کی افغانستان کے اندر، آپ نے جنگ کی عراق کے اندر، آپ نے جنگ کی یمن کے اندر، سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر، $3 ٹریلین آپ نے خرچ کیے۔ اس کے بعد آپ نے یوکرین کے اندر جنگ چھیڑ دی، اب سے زیادہ تقریباً $60 بلین سے زیادہ آپ خرچ کر چکے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ناکامی کی شکل دیکھنا پڑ رہی ہے۔ آپ کی اکانومی $33 ٹریلین کی مقروض ہو چکی ہے، آپ کی ٹوٹل GDP $24 ٹریلین کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ فریلی موو کرے گا مڈل ایسٹ کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے جو آپ کے فرینڈلی نیشنز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر
وہ اپنی گورنمنٹ کو سسٹین کر پائیں گے؟ کیا عوام کے اندر لاوا نہیں پکڑا؟ کیا 2.3 ملین لوگوں کے اندر لاوا پھٹ سکتا ہے آتش فشاں بن کے؟ تو 8 ملین جو آپ کا دوسرا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے، وہاں پہ جو لاوا پکڑا ہے وہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ کیا اس سے دنیا میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیا لبرل ورلڈ آرڈر باقی رہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک اسپیس کریٹ کر کے رکھ دیا ہے جس کو چائنا اور رشیا فل کرنے جا رہا ہے، اس لیے برکس سکسیسفل ہے، ایس سی او سکسیسفل ہے، ایشین آئی ایم ایف کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، ڈالر کو چیلنج پوز ہو رہا ہے، آپ کے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا 30 ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ نے تو خود ریپ اپ کیا ہے۔ اسی لیے جان پال کینیڈی ہو یا ابن خلدون ہو، وہ کہتا ہے رائز اینڈ فال آف دا گریٹ نیشنز میں نیشنز کی پالیسیز اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان کے حکمران اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکن نیشن از اے ویری بینوولنٹ نیشن۔ امریکن نیشن بلیوز ان ایکویلٹی اینڈ فراٹرنیٹی اینڈ ہائی لیول آف اکوموڈیشن پہ یقین رکھتی ہے۔ لیکن آپ کے جو یہ پالیسی میکرز ہیں مسٹر بلنکن، جو کہتے ہیں میں یہودی اور یہودی بن کے سوچ رہا ہوں اور میرے اپنے احساسات اور جذبات ہیں، آپ امریکہ کی ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا اپنے جذبات اور انڈیویجول شخصیت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسپیس کریٹ کر دیا ہے، اس اسپیس میں جو عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی، ان حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرے گی، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتیں مڈل ایسٹ کی، عرب ممالک کی، مسلم ورلڈ کی ایک طرف جا رہی ہیں، عوام دوسری طرف جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بساط کو خود لپیٹ رہے ہیں، آپ اس پروسیس کو اسپیڈ اپ کر رہے ہیں۔ آپ بظاہر لبرل ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، انڈر دا گلو آپ کا ریئل اسٹینڈ ہے۔ آپ تائیوان کے خلاف وار کے حوالے سے وار چھیڑنا چاہتے ہیں، یوکرین میں وار آپ نے چھیڑی، اسرائیل کو سپورٹ آپ کرتے ہیں، ایران کو دھمکیاں آپ دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایران کی پراکسی سے آج تک آپ نے مقابلہ کیا ہے؟ آپ کر پائیں گے؟ اور مجبور ہو جائیں گے سارے ممالک کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں؟ تو میرا خیال ہے جو نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر کی بات کی جا رہی ہے اس کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں، اور مسٹر بلنکن کی جو اسٹیٹمنٹ جو آپ نے سنی، یہ امریکن مفادات کو جو سرو ہے وہ نہیں کر رہی، اور یہ اسپیس کریٹ کر رہی ہے جسے الٹرنیٹیو جو سسٹم ہے وہ سامنے آئیں گے، اور جو برکس اینڈ ایس سی او کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس پورے لبرل ورلڈ آرڈر کو جو خطرہ ہے وہ چائنا سے نہیں ہے، وہ روس سے نہیں ہے، وہ الٹرنیٹیو قوتوں سے نہیں ہے، وہ خود امریکہ، امریکن پاور بیسڈ پالیسی اور امریکن اسٹریٹجک الائے جس میں اسرائیل ہے، جس کے اندر انڈیا ہے، وہ جس طرح کی پالیسیز اور ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے، اینڈ ٹیررزم اینڈ بروٹل یوز آف پاور ایز این انسٹرومنٹ آف دیئر فارن پالیسی استعمال کر رہا ہے، وہ اصل میں ریئل میں خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ آج کے لیے یہی کافی، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔